سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ كذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول امین، کوئی شک نہیں کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ ہی سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت اور معاوضے کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا معاوضہ اس اللہ کے ذمے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں ہی کے پاس جہان والوں میں سے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جس کو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں سے کچھ حصہ۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ تھوڑا آگے ہو جائیں بھائی منظور، آگے ہو جائیں، جڑ کے بیٹھیں گے۔ قرآن پاک کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جتنا بندہ محتاج بن کے باادب طریقے سے اس کو سماعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کا نور نصیب فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے متعلق آتا ہے، جب دین کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تو ایسے اکٹھے ہو جاتے کہ اگر ان پہ ایک چادر ڈال دی جاتی تو وہ چادر درمیان سے نیچے جھولتی نہیں تھی، ایسے تنی رہتی تھی، ایسے جڑ کے بیٹھتے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی بات محتاج بن کے طلب کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اور نبی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت لوط، سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ السلام، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی قوم سدوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے، جو عراق کا علاقہ ہے، وہاں سے ہجرت کی اور ہاران، مصر، شام، فلسطین سے ہوتے ہوئے ان عرب کے مقدس علاقوں میں پہنچے ہیں، تو اس ہجرت کے اندر ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں، اور دوسرے ان کے یہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ اردن کے علاقے میں پہنچے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کے سر پہ بھی تاج نبوت سجا دیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو نصیب ہو۔ اللہ پاک کے چاہنے سے ہی اللہ اپنے پیغمبروں کو اپنے لیے منتخب کرتے تھے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ اسی اردن کے مشرقی علاقے میں جہاں پہ صدوم، عمورہ نامی 4 یا 6 بڑے بڑے شہر آباد تھے، جن کی آبادی کو لگ بھگ 4 لاکھ افراد سے زیادہ تھی، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کی طرف جائیں اور ان کو تبلیغ کریں۔ چنانچہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام پہنچے، تبلیغ کی، اور قوم کی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی حالات کیا تھے وہ اللہ پاک نے اس رکوع میں بیان فرمائے۔ انداز وہی ہے، فرمائے کذبت قوم لوط المرسلین۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قوم کا واقعہ بھی اللہ پاک بیان فرما رہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، اور اب حضرت لوط علیہ السلام کا۔ سب کے ساتھ ہی اللہ پاک لفظ کیا ارشاد فرما رہے کہ قوم نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا، سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ تو سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ لوگ تو ایک نبی کی تکذیب کرتے تھے، ایک نبی کی بات نہیں مانتے تھے جو ان کی طرف آئے ہوتے، تو سارے نبیوں کو کیسے جھٹلا دیا؟ تو اس کا جواب میں پہلے بھی ہر جگہ پہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی ایک نبی کی ایک بات کو ٹھکرانا وہ ایسے ہی ہے جیسے سارے نبیوں کی ساری باتوں کو ٹھکرا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی پیغام لے کے آتے ہیں، ایک ایک پیغام اللہ کا پیغام اور حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو کسی ایک بات کی بھی اگر بندہ کہہ دے کہ جی یہ میرے دل دماغ میں نہیں اتر رہی، یہ میں نہیں مانتا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارے پیغام کو ہی جھٹلا دیا۔ اللہ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ ہم نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانا ہے، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے مانا ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان پہ سلامت رکھے، موت تک سلامت رکھے۔ میرے محترم دوستو، جو بات شریعت میں آ جائے، قرآن و سنت میں آ جائے، اس کا انکار کر دینا یا یہ کہنا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اپنی علم، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی خرد کو بندہ ایک سائیڈ پہ رکھ دے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سینے سے لگائے۔ تو ان لوگوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کر دی۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا۔ یہاں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا نبی اپنی قوم کا قومی بھائی ہوتا ہے، قوم کے ساتھ رہتا ہے، خاندان ایک ہوتا ہے، قبیلہ ایک ہوتا ہے، اسی جگہ پہ اللہ کے نبی پلے بڑے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ اپنی قوم کا قومی بھائی ہوتا ہے۔
لیکن یہاں تو سوال ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو باہر سے تشریف لائے تھے، وہ تو عراق کے علاقے سے آئے تھے، اور یہ قوم یہاں اردن میں تھی، تو یہ تو ان کے قومی بھائی نہیں تھے، جبکہ اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو فرمایا اخوہم، ان کے بھائی۔ تو اس کی وجہ علماء یہ فرماتے کہ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ نسبی اعتبار سے ان کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن لوط علیہ السلام نے شادی اسی قوم میں کی تھی، اور جس قوم میں شادی ہوئی ہو سسرالی قوم بھی انسان کی اپنی قوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کے دائیں بائیں انصار کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد و نصرت کی تھی۔ آپ انصار سے کوئی علیحدہ میٹنگ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے انصار سے پوچھا کہ تم میں کوئی اور تو نہیں ہے، کوئی کسی باہر کے خاندان کا یا کوئی مہاجر، کوئی اور تو نہیں؟ تو انصار نے کہا جی اور کوئی نہیں، صرف ہمارا ایک بھانجا ہے، ہمارا ایک بھانجا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھانجا بھی قوم کا حصہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بیٹی بیائی گئی تو وہ ہمارے خاندان سے کٹ گئی، اس کی اولاد بھی دوسرے خاندان کی بن گئی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کا نسبی خاندان اس کا اپنا خاندان ہے، اسی طرح اس کا سسرالی خاندان بھی اس کا اپنا ہی خاندان۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ سسرال تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے۔ جب تبلیغ کی پیغام دیا، اور پیغام کیا تھا؟ الا تتقون، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی پیغام سارے نبیوں نے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا پیغام یہی ہوتا تھا، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ خوف خدا دل کے اندر کیوں نہیں؟ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا خوف اور ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے تو پھر اس انسان کو کوئی دنیا کی طاقت کسی جرم سے روک نہیں سکتی، اور جب دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو پھر کوئی انسان ہزار تنہائیوں کے اندر ہو تو وہاں بھی اس کو اللہ کا ڈر روک دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 بند کمروں کے اندر ہے، وہیں پہ جوان عورت زلیخا ہے۔ اب وہ دعوت گناہ دیتی ہے اپنے رب پہ پردے ڈال کے، وہ سمجھتی ہے کہ پردہ ڈال دیا تو میرا رب دیکھ نہیں سکتا۔ انہی 7 بند کمروں کے اندر جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو یوسف علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو 7 کمروں میں بند انسان بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف دل سے نکل جائے تو پھر فوج سر پہ کھڑی کر دو، جو دا لگانے والا بندہ ہے وہ دا لگا ہی لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی آ کے قوم کو سب سے پہلے یہی کہتے بھی اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور پھر دوسری بات انی لکم رسول امین، اپنی حیثیت بتلاتے، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، قاصد بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، اور رسول بھی ایسا ہے امین، جو معتبر ہے، امانت دار ہے، جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، جو دنیاوی معاملات میں بھی 100% قابل اعتماد ہے، اور اللہ کا پیغام بھی پہنچانے میں 100% قابل اعتماد ہے۔ پھر فرماتے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میرے محترم دوستو،
جس طرح اللہ کا ڈر اور خوف ہونا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا تو میرے دل میں بڑا خوف ہے، لیکن میں نبی کی بات نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کی بات ماننا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کو ماننا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح وقت کے پیغمبر اور اس وقت کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی بات کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی بے لوث، مخلص اور بغیر کسی لالچ کے تبلیغ کرتے، فرماتے وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت، معاوضہ، کوئی واہ واہ، کوئی شہرت نہیں مانگتا، مجھے کوئی بیج نہیں چاہیے، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر و معاوضہ تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذمے، اللہ رب العالمین کے ذمے۔ اللہ کے نبی کی تبلیغ بے لوث ہوتی ہے، اللہ کا نبی آ کر وقت کے لوگوں کی قیادت کرتا ہے، امامت کرتا ہے، اور خود آ کر ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا مقصد وہ بادشاہت نہیں ہوتا، نوٹ نہیں ہوتا، معاوضہ نہیں ہوتا، سرمایہ کاری اکٹھی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی آ کے امامت اور قیادت خود سنبھالتے ہیں۔ یہ تو ایک وہ دعوت تھی جو عام سارے نبیوں کی دعوت تھی۔ تو جیسے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی رہی ہے جو باقی قوموں سے الگ تھی، شرک کی بیماری تو ساری قوموں میں تھی، اس کے علاوہ کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر طاقت کا گھمنڈ ہے، کسی کے اندر بلڈنگ سازی کے اعتبار سے ان کے اندر جرائم پائے جاتے ہیں، کوئی ظلم کرنے کے اعتبار سے مجرم تھا۔ اس قوم کی جو قوم لوط تھی، لوط علیہ السلام کی قوم، جن کو سدومی کہا جاتا ہے، اس قوم کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ بے حیا لوگ تھے، بے شرم لوگ تھے، اخلاقی اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، اور ان کے اندر وہ جرم پایا جا رہا تھا جو ان سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں تھا، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر وہ بیماری پائی جا رہی جو تم سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی، موجد تھے اس بیماری کے، اور وہ بیماری ان کی کیا تھی؟ ہم جنس پرستی، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا، اغلام بازی، یہ بیماری ان کی سب سے بڑی بیماری تھی، جس بیماری کے یہ موجد بھی تھے، خود انہوں نے پیدا کی تھی یہ بیماری۔ یہ اخلاقی گراوٹ تھی ان کی، جس کی وجہ سے ہجان انگیز مناظر پیش کرتے اور پھر لڑکیوں کو، بیویوں کو حلال جگہ کو چھوڑ کر حرام جگہ پہ حرام کاریاں کیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر حیوانیت کی کچھ چیزیں رکھی ہیں، حیوانوں کو بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، حیوانوں کو پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، اسی طرح حیوانوں کے اندر شہوت ہے، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر بھی شہوت رکھی۔ جس طرح ان ہماری حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے دو قسم کے ذریعے ہیں، ایک حرام ہے، ایک حلال ہے۔ ایک بندے کو بھوک لگتی ہے، وہ خدا نخواستہ جا کر خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، کتے کا گوشت کھاتا ہے، گدھے کا گوشت کھاتا ہے، بھوک تو اس کی بھی مٹ جائے گی، لیکن بھوک مٹنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار بھی ہوگا۔ ایک بندے کو بھوک لگتی ہے، وہ اپنا گھر بار چلانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے فراڈ کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو بھوک تو اس کی بھی کسی حد تک مٹے گی، حالات تو اس کے بھی کسی حد تک سنوریں گے، بظاہر سدھریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حرام کاری کا بھی مرتکب ہوگا، گناہ بھی ہوگا،
اللہ کا مجرم بھی بنے گا۔ ایک بندہ اپنی روزی روٹی کے لیے حلال ذرائع اختیار کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے، ضرورتیں اس کی بھی پوری ہوگی، لیکن یہ ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان اپنے شہوانی جذبات کو غلط راستوں پہ پورا کرتا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے خود اس کو ارشاد فرما دیا کہ سوائے بیوی کے یا شرعی باندی کے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ان دو کے علاوہ باقی سب قرآن نے کیا کہا؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ جو راستہ بھی اختیار کرے گا وہ سب انسانیت کی حد سے نکلنے والے ہوں گے۔ وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ جانور ہوں گے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے، جو اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ان راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ اب تو وہ باندیوں والا بھی ختم ہو گیا سسٹم، جہاد نہیں رہا، جہاد نہ رہنے کی عمومی طور پر، ویسے تو ہر دور میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاد جاری رہے گا، لیکن ایک جو تلوار کا جہاد ہے عمومی طور پہ وہ تقریباً ختم ہی ہے، ہمارے اسلامی ملکوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب باندیاں بھی نہیں ہیں، تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے، الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، اور وہ بھی جائز مقام پر۔ اگر بیوی کو بھی غلط راستے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کے بھی غلط راستے پہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا اس نے میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی عامل قوم لوط، فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ عمل یہ قوم لوط والا عمل ہے، اغلام بازی والا عمل ہے، لڑکوں کے ساتھ شہوت پوری کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس عمل بد کو، زنا اور فواحش اور منکرات کو باقاعدہ طور پر پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، ہیجان انگیز مناظر موبائلوں کے اوپر، اور اس کی طرف قانون سازی کے لیے کوئی دھیان نہیں، کوئی آواز نہیں، ابھی اس کو کیسے روکنا ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کا گلہ نہیں کرتے، جو یورپ کے ملک ہیں، آزاد ملک ہیں، جہاں شیطان ننگا ناچتا ہے، وہاں تو اتنی بے شرمی ہے کہ یوں کہا جائے کہ شیطان بھی وہاں جا کے شرماتا ہوگا تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو۔ وہاں کی باقاعدہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے کہ اگر کوئی مرد سے شادی کرتا ہے تو اس پہ کسی کو پابندی لگانے کا حق نہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ العیاذ باللہ، یہاں تک بے حیائی وہاں پہنچ چکی، اور وہ مغربی سسٹم اور نظام، اس کی ہوائیں وہ یہاں بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ہمارے علماء کا، جو قسمہ پرسی کے عالم میں بھی، ان حالات میں بھی اس بند کے سامنے بہرحال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس سیلاب کو کسی حد تک روکے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس تیزی سے یہ سیلاب بڑھ رہا ہے، اگر ہم نے خود اجتماعی طور پر، ہم عوام نے، ہم عام لوگوں نے اس کا تدارک نہ کیا، اس کا سد باب نہ کیا، اپنی اولادوں کو نہ سنبھالا، تو خدا نہ خواستہ یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر ہماری ہی بچے اجڑیں گے، ہماری نسلیں اجڑیں گی، ہمارے ہی گھر برباد ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ایک جگہ پہ ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا مدارس اس سے بالکل پاک ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مدرسے میں ہوا، سکول میں ہوا، کالج میں ہوا، یونیورسٹی میں ہوا،
ہسپتال میں ہوا یا کسی دفتر آفس میں ہوا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایسے کاموں کی آوازیں اٹھتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس ادارے کو کہیں یہ ادارہ غلط ہے، یہ سکول بند ہونے چاہیے، یہ مدارس بند ہونے چاہیے، یہ اسپتال بند ہونے چاہیے، یہ پارلیمنٹ بند ہونا چاہیے۔ ایسی بات نہیں، جہاں سے یہ کام پھیلتے ہیں وہ کام بند ہونے چاہیے، ان مناظر پہ پابندی لگنی چاہیے۔ خواتین کے بے محابہ اشتہارات، بے حیائی کے اشتہارات اور ایسی ہیجان انگیز تصاویر اور ڈرامے اور اس طرح کی فلمیں، ان پہ پابندی ہونی چاہیے، یہ بند کرنی چاہیے کہ نہ کسی کے اندر ایسے شہوانی جذبات پیدا ہو اور نہ ایسی غلطیاں سامنے آئے۔ اللہ کرے اللہ ہماری قوم کو اور قوم کے رہنماؤں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم اپنی نسلوں کا تحفظ کر سکیں۔ جس طرح یہ ایک بیماری تھی اس قوم کے اندر، اسی طرح اس قوم کی ایک بیماری امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھی ہے کہ ان کے مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے اور ان کی عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے، لباس میں، چال ڈھال میں، بولنے کے انداز میں، جوتوں تک اور بالوں کے سٹائل بنانے تک مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے۔ آج میرے محترم دوستو اسی کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہم فخر کرتے ہیں، اپنا بچہ جو ہے اس کو لڑکا لڑکیوں جیسی مشابہت اختیار کرے بجائے روکنے کے فخر کرتے ہیں، اور لڑکی لڑکوں جیسی شکل و صورت بنائے بجائے روکنے کے فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کسی بینک کے باہر لائن لگی ہوئی تھی تو ایک آدمی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بچہ جو تھا اس نے بچی جیسی شکل بنائی، بال بڑے بڑے، کپڑے ان جیسے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی یہ بیٹی ہے تمہاری اور بڑی ہے، اس کے سر پہ کوئی دوپٹہ شپٹہ، کوئی چادر دو۔ کوئی شریف آدمی اس نے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ معاف کرے یہ کیسی تم نے اس کی جو ہے شکل بنائی، بھائی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ کہتے کیا مجھے بار بار بھائی بھائی کہہ رہے ہو، میں اس کا ابا نہیں میں اس کی اماں ہوں۔ تو نہ اماں کا پتہ چل رہا ہے نہ بیٹی کا پتہ چل رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ جو صورتحال ہے یہ قوم لوط کا عمل تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی تھی، ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں گناہ کے کام کرتے تھے۔ اب قوم لوط کی مجلسوں میں کیا ہوتا تھا؟ قوم لوط کی مجلسوں میں عجیب و غریب قسم کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے جی کس بات کا؟ سب سے اونچا ڈکار کون مارتا ہے، ڈکاروں کا مقابلہ ہو۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے جی سب سے اونچی آواز سے ہوا کون خارج کرتا ہے، یہ قوم لوط کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی، اب باہر کے ممالک سے پتہ چلتا ہے، بلکہ یہاں بھی شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ دوڑ لگانی ہے، یہ ایک مردوں کی دوڑ ہے، اب ایک دوڑ لگانی ہے، مرد اپنی اپنی بیویوں کو اٹھا کے دوڑیں گے، اب دیکھو کون آگے جاتا ہے۔ یہ مقابلے ہو رہے ہیں انسانیت کے، یہ مقابلے، یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ، یہ اس قوم کی بدعملیاں تھیں۔ پھر انصاف کا حال ان کے ہاں کیا تھا؟ ہمارے پاکستان کی عدالتوں کا جو حال ہے آج کل کا، اللہ معاف کرے یوں کہہ لیں کہ قوم سدوم اور اس قوم لوط کی عدالتوں کا بھی یہی حال تھا۔ راستوں میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والے مسافروں کو تنگ کرتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا میرے بھتیجے لوط کی خیر خبر تو لے کے آؤ، اس کی خیر خبر تو لے کے آؤ، اس کی کیا حالت ہے۔ تو وہ آدمی آیا
قوم لوط کے کسی آدمی سے ملا، شہر میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ وہ میں نے ملنا ہے لوط علیہ السلام سے، تو وہ کہاں ملیں گے مجھے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اب مسافر ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ مسافر آیا اس کو کوئی کھانا دانا پوچھ لیتا کہ تم باہر سے آئے ہو، چلو کوئی کھانا، کوئی پانی، کوئی روٹی، کوئی بتاؤ گھر میں۔ وہ پوچھنے کی بجائے ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، سر پھاڑ دیا۔ اجنبی مسافروں کے ساتھ یہ حالت کر، سر پھٹ گیا۔ پھر اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں نے تیرے پتھر مارا ہے، میرے پتھر لگنے سے تیرا جو ہے سر پھٹا، خون نکلا، تیرا چہرہ رنگین ہو گیا، لہذا مجھے پیسے دے، میں نے تیرے اوپر محنت کی، مجھے اس کے پیسے دے۔ وہ حیران بھی، میں اجنبی مسافر، میں باہر سے آیا، مجھے کھانا پانی چائے نہیں پوچھا، پتھر مار کے سر پھاڑ دیا اور اوپر سے کہہ رہے مجھے پیسے دو۔ تو اس نے کہا پیسے دو ورنہ میں تمہیں جج کے پاس لے کے جاتا ہوں، میں تمہیں سپریم کورٹ میں لے کے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو اس کی سپریم کورٹ میں چلتے ہیں، جج کا بھی پتہ چل جائے گا اور لوط علیہ السلام کی بھی کوئی خبر مل جائے گی۔ وہ جج کے پاس گیا تو جج سے جا کے اس نے ساری بات کہی۔ اب جج کو چاہیے تھا انصاف کرتا، بھی تو کیا ظلم کر رہا ہے؟ وہ جج بھی اسی قوم کا تھا، کہنے لگا بھائی بات تو اس کی ٹھیک ہے، اس کے پیسے بنتے ہیں، تمہیں اس کو پیسے دینے چاہیے، اس نے محنت کی ہے تم پہ۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، تھوڑا پیچھے ہٹا، وہاں سے ایک پتھر اٹھا کے اس نے جج کے سر پہ دے مارا اور جج کا سر پھاڑ کے وہاں سے یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ میں نے بھی تیرا سر پھاڑا ہے، جو میرے پیسے بنتے ہیں نا وہ اس کو دے دینا۔ تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور جا کے ابراہیم علیہ السلام کو رپورٹ دے دی کہ کوئی حال نہیں اس قوم کا کوئی حال نہیں۔ ایسی اخلاقی بدکاریاں، گراوٹ، گندے اعمال اور بے حیائی کے کام اس قوم کے اندر تھے۔ اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، تم مردوں کے پاس آتے ہو جہان والوں کو چھوڑ کر، سارے جہان میں تمہارے لیے اللہ نے صرف مرد ہی بنائے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، من ازواجکم، تمہاری بیویاں، اور یہاں لفظ بھی من کا ارشاد فرمایا، جس کے متعلق مرد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں میں سے بھی کچھ حصہ، سارا نہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا عورت کے بھی غلط راستے کو استعمال کرے گا تو لعنتی ہوگا، اللہ کے محبوب کا منکر سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا جو تمہارے لیے رب نے عورتیں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف بھاگتے ہو، بل انتم قوم عادون، تم تو ایسی قوم ہو جو انسانیت کی حد سے بھی نکل چکے، انسانیت سے بھی گر چکے ہو، حیوانیت اختیار کر چکے ہو۔ بلکہ حیوان بھی اپنی جذبات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مادہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی حیوان ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو نر ہی نر سے اپنے جذبات پورے کرے، تو تم تو انسانیت کیا حیوانیت سے بھی بہت دور نکل چکے اور حد سے گر چکے ہو۔ اللہ ایسی اخلاقی گراوٹ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اس قوم نے کیا جواب دیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کا اللہ پاک نے تذکرہ اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو